وہ چاہے تو ابھی اور کچھ الفاظ ایگزیکٹ مجھے یاد نہیں ہے کہ وہ چاہے تو اپنے قرب جو ہے اس کو قبول کرے اور چاہے یہ جو دنیا کے اندر رہنا، اختیار یہ انبیاء کو ملتا ہے، متعدد روایات ہیں کہ یہ اختیار انہیں دیا جاتا ہے موت کے بارے میں۔ تو بندے نے تو اپنے رب کا قرب ہی پسند کر لیا ہے۔ اس پر حضرت ابو بکر رو پڑے تھے، باقی حضرات روئے کہ یہ کیوں حیران ہوئے کیوں روئے ہیں؟ حضرت ابو بکر نے سمجھ لیا کہ حضور نے اپنے انتقال کی خبر دی، لیکن میں ایمفیسائز کر رہا تھا کہ حضور پر بھی اب یہ وقت جو اس دنیا میں گزر رہا تھا ایک طرح سے شاخ گزر رہا تھا، اور آپ بھی وہ تھوڑا سا باریک سا پردہ بھی جو پڑا ہوا تھا اب وہ آپ پر گراں گزر رہا تھا۔ اللہم فی الرفیق الاعلی، اب تو بس یہی پسند ہے، مزید یہاں رہنا جو ہے وہ گوارا نہیں۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، مشقت پر مشقت، تکلیف پر تکلیف، یہ کرب جھیلنا ہی ہے، برداشت کرنا ہی ہے۔ یوں سمجھیے کہ یہ کرب کا لفظ جو میں اب استعمال کر رہا ہوں یہ مختلف لیولز میں نے بیان کر دیے، مشقت جسمانی، جذباتی کوفت، پھر یہ کہ مجرد وجود کا کرب، اور مجرد اس بات کا کرب کہ اللہ سے کچھ فصل ہے، یہ مادی پردہ درمیان میں حائل ہے۔ تو یہ مختلف لیولز ہیں اور ان لیولز کے حساب سے، لیکن آیت کا انطباق سب پر ہوگا، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ۔ میں نے جیسا کہ عرض کیا آپ کو کہ کدحا فملاقیہ میں ایک رائے یہ ہے کہ اس سے مراد ہے اپنے رب سے ملاقات، ایک یہ ہے کہ اپنی اس مشقت اور محنت سے ملاقات۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اپنی اس محنت کا نتیجہ اس سے ملاقات ہو کر رہے گی، ملاقات کرنی ہوگی۔ اس معنی میں یہ گویا کہ جواب بن گیا اذا کا، اذا جو 12 مرتبہ آیا ہے سورہ تکویر میں، علمت نفس ما احضرت، اذا 4 مرتبہ آیا سورہ انفطار میں، علمت نفس ما قدمت واخرت، اور یہاں 2 مرتبہ آیا کہ ہر جان کو ملاقات کرنی ہوگی اپنے اعمال سے، خیر کمایا ہے تو سامنے پائے گا اور شر کمایا ہے تو سامنے پائے گا۔ اس اعتبار سے گویا کہ یہ اسی مضمون کو ادا کیا گیا ہے ذرا مختلف اسلوب میں۔ اب یہاں پر بہت سادگی کے ساتھ بات آ رہی ہے، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ۔ قرآن مجید میں اس سے پہلے سورہ حاقہ وغیرہ میں یہ مضمون آ چکا ہے، اعمال نامے دیے جائیں گے جب میدان حشر میں لوگ کھڑے ہوں گے اللہ کے حضور میں سامنے، کسی کو اعمال نامہ تھمایا جائے گا داہنے ہاتھ میں، اور کسی کے بارے میں یہ ہے کہ وہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اصحاب الیمین، اصحاب الشمال، یہ مختلف جو ہے تعبیرات آ چکی ہیں، لیکن یہاں اس میں ایک تعبیر کا اضافہ ہے۔ جہاں تک تو اصحاب یمین کا معاملہ ہے وہ واضح ہے، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا۔ تو جس کو بھی اعمال نامہ دیا جائے گا اس کے داہنے ہاتھ میں، تو اس سے حساب لیا جائے گا بہت آسان حساب، اور وہ لوٹے گا اپنے اہل کی طرف، اپنے لوگوں کی طرف خوش و خرم مسرور کہ جان بچی لاکھوں پائے، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرما دیا۔ یہ گویا کہ ایک بہت بڑا بوجھ ہوگا کہ جو اس وقت ان کے اوپر جو تھا ان کے اعصاب پر وہ اتر جائے گا، جسے سائی آف ریلیف کہتے ہیں۔ اب خوش و خرم، اس کا میں نے پچھلے درس میں حوالہ دیا تھا کہ تقابل کے ساتھ یہ ہے کہ سورہ طور میں آیا ہے، انا کنا قبل فی اہلنا مشفقین، ہم دنیا میں اپنی زندگی میں اپنے گھر والوں میں بڑے ڈرتے ڈرتے رہے، کانپتے رہے، لرزتے رہے، خائف رہے کیا ہوگا ہمارا حشر، کیا ہوگا انجام۔ روک ٹوک بچوں کے اوپر بھی، اولاد کو بھی منع کرنا، اہل و عیال کو بھی نیکی کا حکم دینا، کان یامر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، اور نماز کا زکوٰۃ کا حکم دیتے رہنا۔ تو دنیا میں یہ زندگی جو ہے وہ خوش و خرم اس معنی میں جیسے کہ غافل انسان اپنی اولاد کے اندر مگن ہے، اچھے سے اچھا کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، حلال حرام کی کوئی تمیز ہی نہیں، ساری نعمتیں جمع کر دی ہیں، آسائشیں فراہم کر دی ہیں، بڑے اونچے اسکول میں داخلہ لے دیا ہے، امریکن اسکول میں داخل کرا دیا ہے، 5-7 ہزار روپے ماہانہ تنخواہ، اس سے کوئی بحث نہیں کہ یہ بلیک مارکیٹنگ سے پیسے آ رہے ہیں یا اسمگلنگ سے آ رہے ہیں۔ تو یہ تو ایک زندگی تو یہ ہے، گھر جو ہے نظر آتا ہے آباد، بچے کھیل رہے ہیں، اعلیٰ فرنیچر ہے، گھر میں داخل ہوتا ہے تو جیسے سورہ کہف میں آیا ہے
کہ وہ جب شخص داخل ہوا اپنے باغ میں وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا۔ یہ کیفیت، اور اہل ایمان کو ہر وقت جو ہے دامنگیر ہے فکر، کیا ہوگا من کیم در یوم دین، اس جزا و سزا کے دن میرا حال کیا ہوگا، میں کس گروہ میں شامل کیا جاؤں گا۔ کہیں ایسا تو نہیں اپنے اعمال کی طرف دیکھتا ہے تو تھراتا ہے، کانپتا ہے، لرزتا ہے۔ رحمت خداوندی سے امید ہوتی ہے، سہارا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ہے۔ یہ ایسے سورہ نور میں بھی فرمایا گیا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ، لیکن یہ کہ اس کے باوجود یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، یہ سارے اعمال کے باوجود لرزاں و ترساں کانپتے رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں اس دن سے جس دن کے نگاہیں الٹ جائیں گی اور دل الٹ جائیں گے۔ یہ کیفیت ہے، لیکن اس وقت جب وہ لوٹے گا، وہ صاحب یمین جس کے ہاتھ میں، داہنے ہاتھ میں وہ جو ہے اعمال نامہ دیا گیا، وہ بندہ مومن جس نے اچھے اعمال کے انوار اپنی روح میں جذب کیے تھے، وہ اب جب لوٹے گا وہاں سے تو آئے گا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، وہ لوٹے گا اپنے اہل کی طرف خوش و خرم۔ حساب یسیر کے بارے میں چاہتا ہوں کہ روایات آپ کو سنا دوں۔ حساب یسیر سے مراد کیا ہے؟ پہلے تو قرآن مجید کے دو مقامات جس میں تقابل کیا گیا ہے، سورہ رعد کی 18 نمبر آیت ہے یہ۔ ایک تو ہے سوء الحساب جسے کہا گیا برا حساب، اور ایک یہ ہے حساب یسیر۔ تو سوء الحساب کے لیے للذین استجابوا لربہم الحسنی، جن لوگوں نے اپنے رب کے احکام پر لبیک کہی تھی ان کے لیے بھلائی بھلائی ہے، خیر ہے۔ والذین لم یستجیبوا لہ لو ان لہم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ لافتدوا بہ اولئک لہم سوء الحساب، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کے احکام پر کان نہیں دھرا تھا، رب کی پکار پر لبیک نہیں کہا تھا، ان کے پاس اگر پوری دنیا کی زمین بھر دولت اور سونا اور زر و سیم جمع ہو جائے اور اس جتنا اور بھی ہو، تب بھی وہ اپنی جان اپنی گلو خلاصی کے لیے اس فدیہ میں دینا چاہیں گے، لیکن ان لوگوں کا حساب ہوگا بڑا برا حساب، بڑا سخت حساب۔ ان سے کڑا حساب لیا جائے گا، یوں سمجھیے پوری ایک ایک پائی کا حساب دو۔ وہ حدیث جو بارہا میں نے آپ کو سنائی کہ لن تزولا قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، ابن آدم کے قدم ہل نہیں سکیں گے جب تک کہ 5 چیزوں کا حساب نہ لے لیا جائے۔ العمر ہی فیما افنا، عمر دی تھی ہم نے 80 برس، کہاں فنا کی، کہاں گنوائی۔ وعن شباب ہی فیما ابلا، خاص طور پر شباب کا دور، امنگوں کا، قوتوں کا، وہ جوانی کہاں گلائی۔ وعن مال ہی من این اکتسبہ وفیما انفقہ، مال کے بارے میں حساب دو، پائی کا کہاں سے کمایا تھا، حلال سے کہ حرام سے، جائز سے کہ ناجائز سے، اور کہاں خرچ کیا تھا، عللو تللو میں کیا تھا، عیاشیوں میں کیا تھا، یا خیر کے لیے، بھلائی کے لیے، اللہ کے لیے انفاق کیا تھا۔ اور آخری سوال وعما عمل فیما علم، جو علم حاصل کیا اس میں عمل کتنا کیا۔ ایسا تو نہیں کہ علم کے تو انبار جمع کر لیے ہوں دماغ میں اور عمل کے ایک چھٹانک، ایک تولہ بھی موجود نہ ہو۔ یہ تضاد جو ہے علم اور عمل کا، یہ تو گویا کہ کریڈٹ نہیں بنے گا بلکہ لائبلٹی بن جائے گا۔ یہ ٹنوں علم جو ہے اس کا نتیجہ جو ہے اس کا تو الٹا نکل سکتا ہے۔ بہرحال اب اس کے مقابلے میں دیکھیے سورہ احقاف کی آیت نمبر 16، اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سیئاتہم، کچھ لوگ وہ بھی ہیں جن کے بارے میں فرمایا گیا ہم ان سے بہترین ان کے عمل قبول کر لیں گے، اور جو برائیاں ہیں ان سے تجاوز کریں گے، اعراض کریں گے، یعنی ان کی طرف التفات ہی نہیں کریں گے، توجہ ہی نہیں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ بھی ہوگا۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، یہ جو کیفیت ہے اسی کو یہاں حساب یسیر سے تعبیر کیا گیا۔ نیکیوں پر نگاہ رکھی، ٹھیک ہے تم نے یہ کام اچھا کیا، یہ بڑا اچھا کیا، ٹھیک ہے یہ بہت عمدہ خدمت تھی تمہاری، اور نظر انداز کر دیا۔ نہ تجاوز کر جانا، جیسے دیکھا یہ صفحہ خراب ہے الٹ دیجئے اس کو، اس کا ذکر بھی کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ ہے اللہ کا معاملہ ہے، اللہ کو اختیار حاصل ہے۔ یہ حساب کی جو کیفیت ہے، ایک ہے وہ پائی کا حساب دو، ایک یہ ہے کہ نیکی موٹے موٹے اعمال ٹھیک ہے جاؤ،
اور جو برائیاں ہیں ان سے تجاوز، یہ ہے حساب یسیر۔ اس میں جو احادیث میں سنانا چاہتا ہوں، یہ احادیث بخاری، مسلم، مسند احمد، ترمذی، سنن، یہ سب میں موجود ہے۔ حضرت عائشہ سے مروی ہیں یہ روایات، دو روایات آپ کو سنا رہا ہوں۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک روز سنا حضور کو یہ فرماتے ہوئے، دعا کرتے ہوئے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ مجھ سے حساب لیجو حساب یسیر۔ یہاں ذرا توقف کر لیجئے کہ حضور کو بھی کس قدر فکر دامنگیر ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جن کے رتبے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل ہے، جن کا مقام بلند ہے اتنی ہی بڑی ذمہ داری بھی ہے۔ ہمارے لیے جس کو کہتے ہیں کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، عام ابرار کے جو حسنات شمار ہوں گی، مقربین کے کھاتے میں شاید وہ سیئات شمار ہو جائے۔ ہمارے لیے جو نیکی کا بڑا اونچا مقام ہوگا، صحابہ کرام کے اعتبار سے شاید وہ ان کے مقام سے فروتر رہ کر انہیں جواب دہی کرنی پڑ جائے کہ تم تو محمد کی صحبت تمہیں ملی صلی اللہ علیہ وسلم، اور تم یہاں تک کیوں رہے؟ تمہیں تو آگے بڑھنا چاہیے تھا۔ اور ہم اگر اس کا 100واں حصہ بھی کر دیں تو یقیناً ہمارا تو گویا کہ بہت بڑی کامیابی ہے، بہت بڑی کامیابی۔ اس اعتبار سے حسنات الابرار سیئات المقربین، تو یہاں پر حضور بھی فرما رہے ہیں اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، پروردگار مجھ سے حساب لیجو آسان حساب۔ فقلت، حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے کہا من حساب الیسیر، حضور یہ حساب یسیر کیا ہے؟ قال ينظر فی کتابہ ویتجاوز عن سیئاتہ واما من نوقش فی الحساب فقد ہلک۔ حساب یسیر کا اسی سورہ احقاف کی 16ویں آیت سے حضور نے حوالہ دے کر اس کی وضاحت کی کہ اس کی کتاب میں بس دیکھا جائے گا، سرسری طور پر جائزہ لیا جائے گا، اور جو برائیاں ہیں ان سے جو ہے درگزر کیا جائے گا، تجاوز کیا جائے گا، نظر انداز کر دی جائیں گی۔ اور جان لو کہ جس سے حساب میں جھگڑا کیا گیا، مناقشہ کیا گیا، فقد ہلک، وہ تو ہلاک ہو گیا۔ کوئی انسان نہیں ہے کہ جس سے اللہ ایک ایک پائی کا حساب لے اور پھر بھی وہ بچ جائے، یہ معاملہ مشکل، فقد ہلک، پھر تو وہ ہلاک ہو گیا۔ دوسری روایت ہے عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نوقش الحساب فقد ہلک۔ اب یہ دیکھیے روایت چاہے ہو سکتی ہے ایک ہی ہو، ترتیب بدل گئی ہے، آخر میں جو بات آئی تھی اس روایت میں وہ یہاں پہ پہلے آ گئی ہے، اور جو وہاں پہلے تھی وہ یہاں بعد میں آ رہی ہے، اور ہو سکتا ہے یہ مختلف مواقع کی بات ہو، واللہ اعلم۔ حضور نے فرمایا کہ جس کا حساب لے لیا گیا اور جس سے حساب میں جھگڑا کیا گیا، من نوقش حساب فقد ہلک، وہ ہلاک ہو گیا۔ فقلت یا رسول اللہ ان اللہ تعالی یقول فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے، یہ آیات جو ہیں یہ کوٹ کی گئی کہ جس کو بھی اعمال نامہ داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا اس کا حساب ہوگا آسان حساب۔ فقال، اس پر حضور نے فرمایا ذالک العرض، یہ بس صرف پیشی ہوگی کہ پیشی ہے، ہو گئی، لیکن من نوقش الحساب عذبا، لیکن جان لو اے عائشہ جس سے بھی حساب کے اندر مناقشہ ہوا اس پر تو عذاب آ کر رہے۔ تو یہ ہے قرآن مجید کے حوالے سے حساب یسیر کی وضاحت، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کی روشنی میں حساب یسیر۔ بڑے توجہ کے ساتھ دعا کیجیے اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ تو یہ تو ابرار کا معاملہ 3 آیات میں ختم ہوا۔ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا وینقلب الی اہلہ مسرورا، خوش و خرم آئے گا، شادہ و فرحاں، کامیابی ہو گئی، اللہ نے اپنے دامن رحمت میں ہمیں چھپا لیا۔ اس کے برعکس واما من اوتی کتابہ وراء ظہرہ، البتہ وہ رہے وہ جن کو کتاب تھمائی جائے گی ان کی پیٹھ کے پیچھے سے، یہ ہے خاص انداز جو صرف اسی مقام پر ہے اور کسی مقام پر نہیں۔ شمال، یہ جو ہے بایاں ہاتھ، اصحاب الشمال، یہ تو بہت مرتبہ آیا ہے، لیکن یہ کہ یہ پیچھے سے کیوں ہے، اب اس کی مختلف تعبیرات کی گئی ہیں، کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ ایک یہ بات کہی گئی ہے کہ چونکہ ویسے تو ہر انسان کو معلوم ہوگا میرا کیا حشر ہونا ہے،
جنہیں یہ خطرہ ہوگا کہ ہمارے بائیں ہاتھ میں تھمایا جائے گا وہ اپنا ہاتھ پیچھے کر لیں گے، تو پیچھے سے ہی ان کو پھر وہ تھما دیا جائے گا۔ ایک تعبیر یہ کی گئی ہے، جیسے آدمی جو ہے وہ وہی کہاوت کہ بلی کو دیکھ کر کبوتر آنکھیں بند کرتا ہے تو وہ ہاتھ پیچھے کر لیں گے تاکہ داہنا ہی ہاتھ نظر آئے، کسی طرح ہمارے داہنے ہاتھ میں تھما دے کوئی فرشتہ غلطی سے تو اس سے ہماری جان بچے۔ لیکن یہ کہ ان کو وہ پیٹھ کے پیچھے سے، ایک یہ ہے کہ ان کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے ہوں گے جیسے ملزموں اور مجرموں کے ہوتے ہیں، تو وہ وراء ظاہر ہی ان کے بائیں ہاتھ میں وہ جو چیز تھما دی جائے گی، واللہ عالم۔ لیکن یہ کہ یہ تعبیر جیسا کہ میں نے عرض کیا صرف اسی مقام پر ہے، وراء ظہرہ واما من اوتی کتابہ وراء ظہرہ فسوف یدعو ثبورا، ثبورا ہلاکت بربادی، تو وہ پکارے گا موت، ہائے موت، کاش کہ موت آ جائے، کاش کہ ختم ہو جائے، میری زندگی نہ ہو، اب میں نسیم منسیہ ہو جاؤں، کنت نسیم منسیہ، یا لیتنی کنت نسیم منسیہ، یا جیسے یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں مٹی ہوتا، مرائے کاش کہ مادر نہ زاد، پکارے گا موت کو، وہ یصلا سعیرا، اور جھونک دیا جائے گا اس بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ وہ آگ بھی جیسا کہ میرا ایک تصور تو واللہ عالم یہی ہے کہ اسی زمین میں وہ آگ بھی ہے، جیسے ہمارے ساتھ ہی ہماری جنت بھی ہے، ہماری دوزخ بھی ہے، وہ اعمال نامہ جو ہے ہمارے اندر درج ہے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا۔ وہ تو جو بھی ہے انسان کا وہ اس کی گردن میں لٹکا ہوا ہے، اندر جو ہے یہیں پر ہماری وہ تختی موجود ہے جس پر امپریشنز ہو رہے ہیں کہ کیا کیا آپ نے، اور اس کے اندر انوار ہیں وہ جذب ہو رہے ہیں یا ظلمات ہیں وہ اس تاریکی جو ہے مسلط ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے اس زمین کی جنت اور اس کی دوزخ بھی اسی کے ساتھ ہے، دوزخ اس کے پیٹ میں موجود ہے اور جنت اس کے اوپر جو ہے زمین کے اوپر ہی، واللہ عالم، واللہ عالم۔ یہ میں نے جیسا کہ عرض کیا اس میں مختلف تعبیرات ممکن ہیں۔ بہرحال وہ یصلا سعیرا، جھونک دیا جائے گا اس جہنم میں۔ انہ کان فی اہلہ مسرورا، اب یہاں آیا تقابل، یہ رہا تھا اپنے اہل و عیال میں مسرور، نہ چنت، کوئی غم ہی نہیں، وہ کیا ہے لگے دم مٹے غم، وہ دنیا جو ہے اس کے اندر وہ غم کو پاس نہیں آنے دینا، اور کوئی غم ہے بھی تو وہ شراب اور کباب سے اس کو غلط کر لینا، یہ جو ہے کہ گونا بے خودی مجھے دن رات چاہیے، یہ جن لوگوں کی زندگی تھی۔ اور پھر یہ کہ میں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا، نوٹ کر لیجئے دوبارہ، ایک تو بہت گھٹیا لوگ ہوتے ہیں، بہت گھٹیا، جن کے لیے نفسانیت، نفس پرستی، دولت کی محبت، اس کے لیے حرام حلال صحیح غلط، انصاف اور بے انصافی، ساری حدود و قیود ختم، یہ تو بدترین انسان ہے۔ ایک ذرا اس سے بلند تر انسان بھی ہوتے ہیں، لیکن ابھی ان کو اس عروۃ الوثقی تک رسائی حاصل نہیں ہوئی، اللہ پر ایمان، اللہ کی محبت، اللہ ہی کا مطلوب و مقصود بن جانا، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، یہ ہے بلند ترین مقام۔ بیچ میں کچھ لٹکے ہوئے لوگ جو ہیں اکثر و بیشتر، میرا یہ مشاہدہ ہے کہ ان کی زندگی میں اولاد اور اولاد کی خوشیاں، یہی ان کا مطلوب و مقصود بن جاتا ہے۔ ساری بھاگ دوڑ کس لیے؟ حلال حرام جو تمیز اٹھا دی گئی دولت کی، دولت کس لیے؟ اولاد کے لیے۔ ان کا گویا کہ مطلوب و مقصود اولاد ہے، اہل و عیال، ان کی خوشیاں، ان کی آسائشیں، ان کو اچھے سے اچھا کھلانا پہنانا، ان کے شوق پورے کرنا، ان کی فرمائشیں پوری کرنا، یہ گویا کہ مطلوب و مقصود کے درجے میں آ جاتا۔ اور یہ میں ابھی بہت زیادہ برے لوگوں کی بات نہیں کر رہا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی جو اچھے لوگ، بھلے لوگ، بہتر لوگ ہیں، لیکن ابھی ان کو وہاں تک رسائی نہیں ہوئی۔ وہ جو اقبال کہتا ہے کہ یزداں بکمندہ ورے ہمت مردانہ، منزل ما کبریاست، ہمارا مقصود و مطلوب ذات کبریا ہے۔ وہ تو یوں سمجھیے کہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا، اس نے تو وہ کنڈا تھام لیا ہے جس کے ٹوٹنے کا کوئی امکان ہی نہیں۔ وہ تو بلند ترین اس کی شخصیت ہوگی، اعلیٰ ترین کردار ہوگا، وہ مقام انسانیت جو معراج انسانیت ہے اس پر فائز ہوگا۔ لیکن بیچ بیچ میں یہ لوگ ہیں جن کو کوئی اور نسب العین نہیں ملا تو اولاد ہی ان کا نسب العین ہے، وہ اپنے آپ کو انویسٹ کرتے ہیں اولاد میں، ان کے دل کی کلی کھلتی ہے اولاد کو خوش و خرم اور شاداں و فرحاں دیکھ کر۔
یہ ہے در حقیقت جس کی کہ یہاں پہ کیفیت بیان کی جا رہی ہے، انہو کان فی اہلہ مسرورا، وہ اپنے گھر والوں میں، اپنے اہل و عیال میں بڑا خوش و خرم، نچنت ہو کر، کوئی فکر نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی جو ہے یہ دامن گیر نہیں فکر آخرت کی اور احساس ہی نہیں کھڑے ہونے کا اپنے رب کے حضور میں، برعکس ان کے کہ جو جن کو یہ خوف دامن گیر رہا، اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہویٰ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، ایک وہ لوگ ہیں انا کنا قبل فی اہلنا مشفقین، ہم تو اپنے اہل و عیال میں رہتے تھے ڈرتے ہوئے، سہمے ہوئے، چہرے اترے رہتے تھے ہمارے، راتوں کو ہم روتے تھے اللہ کے حضور میں، اپنے گناہوں پر نگاہ ڈالتے تھے، اللہ کی رحمت کی دعائیاں دیا کرتے تھے، اپنی اولاد کو منع کرتے تھے غلط کاموں سے، انہیں روکتے ٹوکتے رہتے تھے۔ ہمارا حال تو یہ رہا، یہی نقشہ یہاں ہے کہ اس کے برعکس انہو کان فی اہلہ مسرورا، اور وہ دو مقامات بھی نوٹ کر لیجئے، انہی لوگوں کا نقشہ ہے جو سورہ قیامہ میں آیا، ثم ذهب الى اهله يتمطع، پھر لوٹتے ہیں اپنے گھر والوں کی طرف اکڑتے ہوئے، اینٹتے ہوئے، گویا کہ اپنی جنت میں جا رہے ہیں، ان کی جنت ان کا گھر ہے، اس گھر میں داخل ہو رہے ہیں۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا، اور اسی کا نقشہ سورہ مطففین میں ہم پڑھ چکے ہیں، وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ، جب لوٹتے ہیں اپنے گھر والوں کی طرف بڑی خوشیاں مناتے ہوئے، دل آپ کہیے کہ خوش گپیاں کرتے ہوئے، یہ کیفیت جو ہے ان کی فقیہین، اس انداز میں خوش فعلیاں کرتے ہوئے گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ انہو کان فی اہلہ مسرورا انہو ظن ان لن یحور، اس نے یہ گمان کیا تھا کہ اسے لوٹنا نہیں ہے۔ اب اس یحور کے لفظ پہ ذرا غور کر لیجئے، اس کا ایک ترجمہ تو اکثر مفسرین نے کیا ہے کہ لن یحور لن یرجع، اس نے یہ گمان کیا تھا کہ لوٹنا نہیں ہے، اللہ کے حضور میں جانا نہیں ہے۔ اس کے اس اعتبار سے بھی اگلی آیت پڑھ لیجئے، بلا ان ربہ کان بہ بصیرا، کیوں نہیں، اس کا رب اسے دیکھتا رہا تھا۔ یعنی انسان اللہ تعالی کی تخلیق کا نقطہ عروج، فرمایا ہم نے دونوں ہاتھوں سے بنایا اس انسان کو۔ سورہ قیامہ کی آیت سے تقابل کیجئے، یحسب الانسان ان یترک سدی، انسان نے یہ سمجھا ہے کہ یہ پھینک دیا جائے گا ایسے ہی بیکار شے سمجھ کر، نہیں، ہم نے تو اسے اہتمام سے بنایا تھا، اس میں اپنی روح میں سے پھونکا تھا، ہم اسے یوں ہی پھینکنے والے تو نہیں، حساب لیں گے اس سے۔ جس نے اس روح کو، وہ جو قد افلح من زکاہا، جس نے اسے پاک و صاف کیا، پاک و صاف رکھا، شفاف رکھا، منور کیا نور ایمان سے اور نور اعمال صالحہ سے، اور دوسرے اس کے برعکس ہیں جنہوں نے اسے مٹی میں دفن کر دیا، زندہ درگور کر دیا، چلتے پھرتے مقبرے بن گئے، تعزیے بن گئے کہ روح اندر دفن ہو کر رہ گئی، وہ در حقیقت مردہ تھے۔ اے نبی آپ انہیں زندہ سمجھتے ہیں، یہ تو مردہ ہیں، ان کے اندر حقیقی روح اور حقیقی حیات جو ہے حیات انسانی موجود نہیں ہے۔ تو بلا ان ربہ کان بصیرا، ہم تو دیکھ رہے تھے، ہماری نگاہ میں تھا تمہارا ایک ایک لمحہ، ایک ایک عمل، ہم نگرانی کر رہے تھے، ہم نے تمہیں ایسی بیکار شے نہیں سمجھا تھا کہ اٹھا کر پھینک دیا جائے، تم تو ہماری خلاقیت کا سب سے نمایاں مظہر ہو، ہماری قوت تخلیق جو ہے اس کا نقطہ عروج۔ اسی کے ضمن میں ایک بات اور نوٹ کر لیجئے، سورہ انفطار میں آیا تھا کرامن کاتبین کا تصور، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین یعلمون ما تفعلون، تم پر ہم نے نگران مقرر کیے ہوئے ہیں بہت باعزت فرشتے جو لکھ رہے ہیں۔ یہ لکھنا ایک علیحدہ عمل ہے فرشتوں کا، اور ان ربہ کان بہ بصیرا، خود اللہ براہ راست ہر وقت ہر آن ہمارے ساتھ موجود ہے، ہوا معکم اینما کنتم، یہ دو چیزیں علیحدہ علیحدہ ہیں۔ اللہ کا علم اس کتاب پر منحصر نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ تو اتمام حجت کے لیے تاکہ تمہیں دکھا دیا جائے۔ جسٹس should not only be done, it should also appear to have been done، یہ اتمام حجت ہے۔ دیکھ لیجئے یہ بٹن ایک دبے گا اور آپ کی پوری فلم جو ہے وہ چل جائے گی، یہ ہے آپ کا اعمال نامہ۔ لیکن اللہ کا علم وہ تو خود بصیر ہے، خود سمیع ہے، خود ہمارے ساتھ ہر آن موجود ہے، ہوا معکم اینما کنتم، جہاں کہیں تم ہوتے وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔
اس اعتبار سے سورہ انفطار سے ایک قدم آگے ہے یہ سورت. وہاں فرمایا تھا ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین، تم تو کلا بل تکذبون بالدین وان علیکم لحافظین کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. تم جزا و سزا کا انکار کر رہے ہو، درا حال ہے کہ تم پر ہم نے نگران مامور کیے ہوئے ہیں، وہ بہت باعزت ہستیاں جو لکھ رہی ہیں تمہارے ہر عمل کو اور قول کو، اور جو کچھ تم کرتے ہو ان کے علم میں ہے. یہاں فرمایا بلا ان ربہ کان بہ بصیرا، خود دیکھ رہے تھے ہم، ہماری نگاہوں میں تھا تمہارا ہر ہر عمل، ہر ہر فعل، ہمارے علم میں ہے تمہارا ہر ہر لفظ جو زبان سے نکلا ہے. ایک مفہوم جو ہے حارہ یحورو کا، اس کا جو لغت کے اندر آتا ہے مضمون، وہ ہے کسی شے کا گھٹ جانا، کم ہو جانا. اس معنی میں یہ لفظ ایک دعا میں آیا ہے، نعوذ باللہ من الحور بعد الکور. کارا یکورو جو ہے کسی شے کے اندر بڑھوتری ہو جانا، اضافہ ہو جانا. تو پناہ مانگنی چاہیے اللہ سے. انسان کو اگر اللہ نے آسائش دی ہے تو اے اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اب میں عادی ہو گیا اس آسائش کا، اس میں کمی نہ ہو جائے. طبیعت جو ہے اس کے اندر ایک انتشار کی کیفیت پیدا ہو جائے گی، کچھ وقت لگے گا نئے حالات کے ساتھ ایڈجسٹ کرتے ہوئے، اور وہ وقت تو قیمتی ہے تیرے ساتھ لو لگائے رکھنے کے لیے. لہذا پروردگار نعوذ باللہ من الحور بعد الکور، کوئی چیز اگر ہمیں زیادہ دی ہے پروردگار اس میں کوئی کمی نہ کر دیجو، اس کے اندر اب کوئی کسی اعتبار سے نقصان واقع نہ ہو جائے. تو اس معنی میں بھی یحور کا لفظ یہاں پر اگر آپ لیں گے، ظن ان لن یحور انہ ظن ان لن یحور، اس نے یہ سمجھا تھا کہ کوئی کمی نہیں ہوگی میری آسائشیں. اس اعتبار سے پچھلی آیت سے مفہوم جڑ گیا، انہ کان فی اہلہ مسرورا، وہ اپنے اہل و عیال میں خوش و خرم شاداں و فرحاں زندگی بسر کر رہا تھا. اسے یہ گمان ہی نہیں تھا کہ یہاں سے کوئی کمی ہو جائے گی، کہیں نقصان ہو جائے گا، کہیں کوئی میری یہ راحتیں جو ہے ختم ہو جائیں گی. وہ تو یہ سمجھا کہ یہ دوامی ہے، یہ اب ہمیشہ رہے گا. یہ وہ مضمون ہے کہ جو میں نے ابھی سورہ کہف کی آیت آپ کو سنائی، وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا، میں نہیں سمجھتا کہ یہ باغ کبھی اجڑ بھی سکتا ہے. یہ تو دوام ہے، اسے میں نے سارا اہتمام کیا ہے، میں نے کھجور کے درخت لگا دیے ہیں، اتنی بڑی مضبوط باڑ لگی ہوئی ہے، باد سرسر اور آندھی سے روکنے والی اس باغ کو، انگوروں کا باغ ہے یہ، اس کے اندر جو ہے ہوا کے اثرات اور گرم کو روکنے کے لیے کھجور جو ہے اس کی باڑ لگا دی ہے، چشمے ہیں، اس میں اریگیشن کا پورا سامان موجود ہے. ما اظن ان تبید هذه ابدا، یہ گمان انسان پر ہو جاتا ہے. اگر یہ خیال رہے کہ یہ آسائش مجھ سے چھینی بھی جا سکتی ہے تو اتنی بے فکری نہیں ہوگی، اتنا نچنت نہیں ہوگا انسان، اتنا غافل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، دولت اللہ نے دی ہے، اس کی نعمت ہے، صحیح جگہ پہ استعمال بھی کر رہے ہیں، لیکن ذہن میں رہے وقت سخت بھی آ سکتا ہے، مشکل وقت بھی آ سکتا ہے. بچوں کو بھی عادی بنائیے، ٹھیک ہے اللہ جو دے رہا کھاؤ پیو، لیکن ہر وقت یہ خیال کرتے رہو، تیار رہو اس کام کے لیے کہ ہو سکتا ہے کہ کبھی کوئی سختی آ جائے، تنگی آ جائے. یہ چیز جو ہے، لیکن غافل انسان اس خیال کو بھی اپنے قریب نہیں آنے دیتا، اپنے ذہن سے دور رکھتا ہے، اس کا تصور نہیں کرنا چاہتا کہ یہ نعمتیں مجھ سے کہیں چھن بھی سکتی ہیں. اور سب سے اہم بات نوٹ کیجئے، یہ مضمون آیا ہے سورہ ہمزہ میں بھی. ویل للمطففین میں نے عرض کیا تھا، اس کے برابر اسی انداز میں شروع ہونے والی سورت ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ جس نے مال جمع کیا اور اس کا حساب کتاب کرتا رہتا ہے، بیلنس شیٹ دیکھتا ہے تو دل کی کلی کھل جاتی ہے، اب اتنا ڈپازٹ وہاں ہے، اتنا یہاں ہے، یہ میرے ایسٹس ہیں، فلاں ہے. ظن، اور وہ یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا یہ مال مجھے ہمیشہ برقرار رکھے گا، اس میں ایک دوام کی کیفیت ہوگی، برقرار رہنے والی بات، اس کی نفی کی جا رہی ہے. ظن ان لن یحور، اس نے یہ سمجھا تھا کہ ابھی کبھی یہ آسائش ہے، یہ نعمتیں چھنے گی نہیں، تنگی کا کوئی وقت آئے گا نہیں، یا یہ سمجھا تھا کہ مجھے لوٹنا ہے ہی نہیں، یہی رہنا ہے، دنیا ہی میں رہنا ہے، کہیں رب کے حضور میں جا کے جواب دہی نہیں کرنی. بلا ان ربہ کان بہ بصیرا، کیوں نہیں، یقیناً اس کا رب اسے دیکھتا رہا تھا، نگرانی کرتا رہا تھا. فلا اقسم بالشفق، تو نہیں
قسم کھاتا ہوں میں شفق کی، واللیل وما وسق، اور رات کی، وسق کا لفظ آتا ہے جمع کرنا، سمیٹ لینا، اور جو کچھ وہ جمع کر لیتی ہے، سمیٹ لیتی ہے، اس کا مفہوم کیا ہے وہ میں بعد میں عرض کروں گا۔ والقمر اذا اتسق، اور چاند کی جبکہ وہ پورا بھر جاتا ہے، جمع کر لیتا ہے۔ اتساق ابتساق ہے، وسق ہی سے بنا ہے باب افتعال، یعنی خود بھر گیا، جمع ہو گیا۔ چاند جو ہے اس کا دائرہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ نظر تو آ رہا ہوتا ہے، پھیکا پھیکا سا حصہ بھی کبھی وقت نظر آ جاتا ہے، روشن حصہ بھی، تو گویا کہ اسی میں روشنی بھری جا رہی ہے، یہاں تک کہ 14ویں کا رات آیا تو پورا دائرہ بھر گیا اس نور کے ساتھ۔ تو والقمر اذا اتسق لترکبن طبقا عن طبق، پہلی بات تو میں عرض کر چکا ہوں، اس وقت صرف اعادہ کر رہا ہوں۔ یہاں آپ قسموں کو دیکھیے، ان قسموں کا مشابہ جو ہے معاملہ وہ سورہ تکویر میں، فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس، پہلے قسم کھائی گئی ستارے، وہ ستارے جو چلتے بھی ہیں، کچھ دیر روشنی دیتے بھی ہیں، پھر ڈوب جاتے ہیں، غروب ہو جاتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ واللیل اذا عسعس، اور رات جب کہ وہ اپنا رخت سفر باندھتی ہے، روانگی کے لیے تیار ہے، جا رہی ہے۔ والصبح اذا تنفس، اور صبح روشن، میں نے آپ کو وہ شعر بھی سنایا تھا، دلیل صبح روشن ہے ستاروں کی تنک تابی، ستارے ماند پڑتے ہیں تو گویا کہ یہ دلیل ہے اب کہ صبح آ رہی ہے، اب سورج طلوع ہوگا اور اجالا ہو جائے گا۔ اس سے جو میں نے اس وقت عرض کیا تھا کہ ان قسموں کا مفہوم کیا ہے، یہ در حقیقت صبح کا ظہور، یہ نور نبوت محمدی کا ظہور ہے۔ تارے جو کچھ باقی رہ گیا تھا، سابقہ ہدایت جو بھی تورات کی ہدایت تھی، وہ تاروں کے مانند تھی، بس اس کے اندر وہ چمک دمک نہیں رہی تھی، اس کے اندر وہ یقینی کیفیت نہیں رہی تھی، یہ تاروں کے مانند تھیں پچھلی نبوتوں کی تعلیمات اور ان کے اثرات۔ اب گویا کہ وہ تاروں کی بارات اب جا رہی ہے، وہ دور اب ختم ہوا، پھر درمیان میں ایک رات آ گئی تھی، وہ رات جو ہے جس میں کہ فترۃ الوحی، وحی کا تسلسل ٹوٹا رہا، حضرت عیسیٰ اور حضور کے مابین کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، فترۃ الوحی، وحی کا سلسلہ منقطع رہا، لیکن اب وہ رات بھی رخت سفر باندھ رہی ہے، جا رہی ہے۔ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، اب تو صبح جو ہے دلیل صبح روشن ہے، ستاروں کی تنک تابی، افق سے آفتاب ابھرا گیا، دور گراں خوابی۔ یہ گویا کہ نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور نزول قرآن، یہ ہے آفتاب ہدایت جو طلوع ہو گیا ہے، صبح اب سانس لے رہی ہے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کچھ اثرات اس وحی کے اور نبوت محمدی کے مکے میں اب ظاہر ہو چکے تھے۔ یہاں بھی مضمون وہی ہے، فلا اقسم بالشفق، اب یہاں پر نوٹ کیجئے، دن ختم ہوا، اس کے آثار کچھ باقی رہ گئے تھے، شفق، سابقہ نبوتوں کی تعلیم کا صرف اتنا حصہ باقی رہ گیا تھا جتنا کہ یہ شفق کی ایک روشنی ہوتی ہے، سرخی سی۔ واللیل وما وسق، اور رات کی قسم ہے اور جو کچھ وہ اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے۔ اکثر مفسرین کی رائے تو یہی ہے کہ اس میں مراد ہے یہ دن میں ہر شے جو ہے، حرکت ہے، برکت ہے، چلت ہے، پھرت ہے، ایاب ہے، ذہاب ہے یہ چیز، اور پھر رات جو ہے گویا کہ سب کو، جیسے کہ مرغی اپنے بچوں کو اپنے پروں تلے سمیٹ لیتی ہے، ایسے ہی رات گویا کہ سب کو سمیٹ لیتی ہے، چیزیں سب موجود ہیں لیکن جیسے کہ وہ پروں تلے آ گئے، بچے اب نظر نہیں آ رہے، ایسے ہی وہ رات جو ہے وہ سب کو اپنے دامن میں سمیٹ لیتی ہے۔ ایک رائے مولانا اصلاحی صاحب نے دی ہے اور مجھے وہ میرے دل کو لگی ہے کہ اس سے مراد ستارے ہیں، رات کو میں باقی ہر شے تو اب نظر نہیں آ رہی، ستارے صرف دمک رہے ہیں۔ وہ جو کہیں بچپن میں نظم پڑھی ہوگی آپ نے، ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل سٹار، اب رات کی تاریکی میں وہ اور تو کچھ نظر نہیں آ رہا، سورج جو ہے غروب ہو چکا، رات سیاہ ہو گئی، اب درخت، شجر و حجر کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، صرف یہ کہ اوپر نظر آ رہا ہے، تو وما وسق سے مراد ستارے۔ تو چونکہ میں نے سورہ تکویر کی قسموں کے ساتھ اس کا تقابل کیا ہے، اس سے یہ قریب تر بات آ جاتی ہے جو مولانا اصلاحی کی تعبیر ہے، واللیل وما وسق، ستارے، فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس، اور اس کے بعد والقمر اذا اتسق،
یہ قمر ہے، پہلے وہاں آفتاب ہدایت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو فرمایا گیا، یہاں یہ مہتاب ہدایت ہے رات کی اس تاریخ کے اندر، جب چاند ظاہر ہو جاتا ہے ستاروں کی روشنی خود بخود ماند ہو جاتی ہے۔ اب تو چاند ہے روشن، اور چاند بھی جب کہ وہ پورا ہو جائے، بھر